یقین ہے، مومنہ دی یقین ہے، چھک کے بولو یارا، مومنہ دی یقین ہے، پورا مجمع بولے مومنہ دی یقین ہے۔ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات مومنہ دیا ماما۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت، بے پناہ پیار کیا۔ اور حاضرین محترم، جتنی بھی ازواج مطہرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا نے نا، جتنی ازواج مطہرات نے، کوئی بیوہ ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آئی، اور کوئی متعلقہ ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آئی، ایک ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کنواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آئی۔ حاضرین محترم، آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے آرام کر رہے ہیں، وہ حجرہ کس کا ہے؟ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا حجرہ ہے۔ اور حاضرین محترم، علماء نے ایک بڑی پیاری گل لکھی۔ علماء یاد نے، علامہ قفازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گل لکھی ہے کہ جس جگہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں نا، وہ جگہ بیت اللہ نالوں بھی آلہ وے، وہ جگہ عرش مولا نالوں بھی آلہ۔ دلیل کی دینے علماء دلیل دینے اس کی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ قلم دی پہلیاں دو آیتاں جنہاں نازل کی تھیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا سونا محبوب نبی مینوں مکے دی گلیاں دی قسم ہے، اور انہاں مکے دی گلیاں دی قسم اس واسطے نہیں چاہ رہا، ایتھے بیت اللہ میں صفا مروہ میں حجر اسود ہے، ایتھے حتیم ہے نہیں، یا وانت حل بہذا البلد۔ سونا محبوب نبی انہاں گلیاں دے اندر تسی چلے ہو، جنہاں گلیاں میرا سونا محبوب نبی چند دیہاڑے یا چند سال چلے، اللہ وہ گلیاں اتنیاں چنگیاں لگن کہ اللہ رب العالمین سونے محبوب نبی دے چلن دی وجہ دے نال اس گلیاں دیا قسمہ چانا شروع کر دے وے کہ جتھے میرا نبی 1400 سالہ تو آرام پیا کرتا وے، اس جگہ دا مقام تے مرتبہ کی ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے گل لکھی ہے، علامہ قفازی رحمۃ اللہ علیہ نے گل لکھی ہے کہ جس محبت نال، جس پیار نال اللہ رب العالمین اس جگہ نو ویکھنا جتے میرے نبی آرام کر رہے ہیں، اس محبت دے پیار نال نہ اللہ رب العالمین بیت اللہ نو ویکھنا وے نہ عرش مولا نو ویکھنا۔ اور آگے مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے آرام کر رہے ہیں، وہ جگہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا حجرہ مبارک۔ حاضرین محترم، ایک غزوے دے اندر ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیتا، اے میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شام دا وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہن اگلی منزل والے پاسے تیاری کرو۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ہار گم ہو گیا ہے، اس واسطے اگر اپنے صحابہ کو کہو وہ ہار ڈھونڈن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ذرا رک جاؤ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا ہے، تسی جاؤ ہار کو ڈھونڈ کے لے۔ حاضرین محترم، ہار ڈھونڈنا شروع کیتا، ادھر شام ہو گئی، شام تک ہار نہیں ملیا، میری گل ہے ہن اگے سفر نہیں کر سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا، قافلہ رکیا، رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اٹھتے ہی گزاری، صبح دا وقت ہویا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جڑا پانی ہے وہ ختم ہو گیا، پانی جڑا ہے وہ ختم ہو گیا۔ حاضرین محترم، صبح دا ٹائم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وضو کرنا ہے نماز واسطے، پانی سارے صحابہ کو ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو نہ پوچھا، کسی کو بھی پانی نہیں، آخر کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، تہاڈی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی وجہ دے نال اج ساڈے اوتے اے وقت آیا ہے، ساڈی نماز قضا ہو جائے گی، وضو نہیں کر سکاں گے، کس طرح نماز پڑھاں گے؟ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرے دے اندر جاندے نے جتھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے دے اندر آرام کر رہے سن۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے حضرت ابو بکر صدیق میرے والد گرامی آئیسن اس سے دا اظہار کر رہے سن باہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پانی ختم ہو گیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجے کوئی گل کیتی نہیں اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین ہو علی نے محترم سورہ مائدہ دے آیت دا حصہ دے کے بھیجیا ما انفت یممو صعیدا طیبا اے میرا سونا محبوب نبی تہاڈی امت تو پہلے 1,26,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات کے اندر آئے نے کسی واسطے بھی میں مٹی نو پاک نہیں کیتا اے میرا سونا محبوب نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی وجہ دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی نمازاں رہ رہی نے میں رب ہو کے حکم دے رہا ہوں اپنے صحابہ نو کہو تیمم کر لو مٹی نو تہاڈے واسطے پاک کر دتا ہے مٹی نو تہاڈے واسطے جڑی تیمم دی آیت دا حصہ نازل ہویا ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی وجہ نال نازل ہویا قال اسم آخری میں تو سے 11 بجے تک انشاءاللہ 10-12 منٹ ہیں آخری گل انشاءاللہ ہو ایسے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی ہر غزوے کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو اپنے نال رکھتے سے اے جڑا واقعہ ذات الرقاع غزوے دا نام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے وچ بھی ام المؤمنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حاضرین محترم جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والے کو حکم دیتا اے میرے صحابہ اگلی منزل والے پاسے تیاری کرو ام المؤمنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بھی حاجت واسطے اس جگہ تو اپنے خیمے تو باہر گئی ہیں اور حاضرین محترم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جسم مبارک جڑا سی پتلا جسم سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو جس صحابی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی سی نا اس گودج نو چاہ کے اڑ دے اتے رکھے گودج کجاویاں چاہ کے اڑ دے اتے رکھن دی جنہ صحابہ دی ڈیوٹی سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سمجھا کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کجاوے دے اندر جبکہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کسی حاجت واسطے گئی ہوئی سن کجاوے دے اندر انہوں نے کجاوا چاہ کے اٹھتے اٹھتے رکھ دیتا قافلہ اپنی منزل والے پاسے روانہ ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آئیاں قافلہ اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو گیا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل انہوں پیچھے چھوڑے ہویا جنہاں نے ذمے ڈیوٹی ہونی سی اگر کوئی بندہ قافلے تو رہ جائے اس کو قافلے نال ملا دیں کسی کی کوئی چیز گر جائے وہ چیز اٹھا کے قافلے تک پہنچا دیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے لیٹ گئی تھوڑی دیر تو بعد حضرت صفوان ابن معطل تشریف لے کے آئے اپنے سواری دے انہوں نے نظر پڑی انہوں نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی پہچان لیتا کیونکہ اجے پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی سن حضرت صفوان ابن معطل نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوئے حاضرین محترم حضرت صفوان ابن معطل دی زبان وچوں یہ الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون جب بھی انسان تے کوئی پریشانی آئے نا کہ یہ آیت پڑھ لینی چاہیے
اس سے پہلے کہ بندہ کوئی فوت کی تھی گل سنے تے بندہ کہ یہی پڑھے جدوں بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ پڑھ لینی چاہیے ان واسطے پریشانی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواریاں بٹھایا اور سواریاں بٹھان تو بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیتا وہ سواری تے سوار ہوئیاں تے صفوان ابن معطل نے ہدی دے اشعار پڑھنا شروع کی ہدی دی وہ اشعار ہونے ہیں کہ جس وقت اٹھ دے سامنے یا جانور دے سامنے پڑھے جاندے سن نا تے جانور کوئی بھی سواری اللہ گھوڑا اٹھ وغیرہ وہ اشعار سننا یا سن کے مست ہو جانا یا وہ دوڑ لاگی حالین محترم آپ کی کوشش ایسی کہ قافلہ اگلی منزل تے نہ پہنچے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اگلی منزل تو قافلہ پہنچن تو پہلے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قافلے دے نال ملا دے حالین محترم حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اٹھی دی اشعار پڑھنا شروع کیتے اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی عجیب قافلہ اگلی منزل تے پہنچیا نہیں حضرت صفوان ابن معطل اس قافلے دے نال جا ملے اور حالین محترم حضرت صفوان ابن معطل نے او والی سواری جس سواری دے اوتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوار ہونیاں سن اپنے گھٹنوں سواری دے قریب کیتا اور حالین محترم ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس گھٹ تو اتر کے اپنی کجاوی دے اندر بیٹھ گئیاں حالین محترم چند منافقین نے اپنی آنکھاں دے نال منظر ویکھ لیا جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنی منزل دے اندر پہنچے اور منافقین نے کیتا کہ مسلماناں دے اندر زہر پھیلانا شروع کر دیتا نوجوان عورت ہوئے اور حضرت صفوان ابن معطل دے نال پیچھے رہ گئی ہوئے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ والے پاسے اگلیاں جانا شروع کی دیا پتہ کہ چلے اس وقت دے منافق بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج دے اتے انگلیاں جاندے سن قیامت تک منافقین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج اور اصحاب نو برا بھلا کہندے رہن گے حالین محترم جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے مینوں اس گل دا بالکل پتہ نہیں سی ایک دن صبح دے وقت میں ام مصطح ایک صحابیہ نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ بھی نے ام المؤمنین فرما دیا نے میں انہاں دے نال رفع حاجت واسطے گئی تھوڑی جی تیز ہوا چلی ام مصطح دے پیر ڈگمگائے تے انہاں نے کیتا کہ اپنے بیٹے نو دعا دیتے اما عائشہ
مطابق مشورہ دے رہے آئے. حاضرین محترم مشورہ چل دیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی پوچھا اے عمر تیرا میری عائشہ کے متعلق کی خیال ہے. اور حاضرین محترم جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے میرے نبی کی مراد سے میرے نبی کی ڈیمانڈ سے میرے نبی نے دعا مانگ کے عمر رضی اللہ عنہ رب کو منگیا سے. اور عمر رضی اللہ عنہ بولے اللہ دی قسم بولن دا حق ادا کیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہوئے سونا نبی اگر اجازت ہوئے ایک سوال میری طرفوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. عمر پوچھے کی سوال ہے یا رسول اللہ سے اتنا جواب دے دیو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے نال تہاڈا نکاح ابو بکر صدیق نے کیتا ہے میرے نبی نے کیا نہیں. عثمان ذوالنورین نے کیتا ہے میرے نبی نے کیا نہیں. علی شیر خدا نے کیتا ہے میرے نبی نے کیا نہیں. یا رسول اللہ کسی صحابی نے کیتا ہے میرے نبی نے کیا نہیں. یا رسول اللہ پھر کس نے نکاح کیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں اللہ دا محبوب پیغمبر جدوں تک رب دی طرف حکم نہ آوے میں کوئی کم کیتا ہی کدی نہیں. اے عمر میری پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دے نکاح دا وقت آیا اللہ رب العالمین دی طرف حکم آیا ابو العاص نے نکاح دے اندر اپنی بیٹی دے دیتے سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم میری دوویں بیٹیاں یکے بعد دی گئے. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر گئیاں حکم خدا دا سی میں یکے بعد دی گئے. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر دے دیتیاں. اللہ رب العالمین نے حکم دیتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بستر دی زینت بنا دیو. میں علی دے بستر دی زینت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بنا دیتا. اور اے عمر جدو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال نکاح دی واری آئی جبرائیل امین میرے کول ایک کاغذ لے کے آئے. اس کاغذ دے اندر ایک ریشمی رومال سی. اللہ رب العالمین دی طرفوں سلام بھی آتی عرض کرتے نے نال پیغام بھی دینے نے. میں کیا اے جبرائیل ایک کاغذ کیڑا ہے. جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ کھول کے دیکھ لو دے اندر ایک ریشمی رومال ہے. میں اس کاغذ نو کھول کے دیکھیا ریشمی رومال دیکھیا اور ریشمی رومال دے اوتے تصویر عائشہ صدیقہ دی سی. جبرائیل امین کیا ہے اللہ دے محبوب نبی رب پیا کہندا ہے حسن عائشہ نو تہاڈے واسطے دنیا دے اندر بھی تہاڈی زوجہ بنا دتا ہے آخرت وچ بھی جنت تہاڈی زوجہ بنا دتا ہے. حاضرین محترم ہن جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ہن تہاڈا جواب ختم. ہن اگر کسی بدبخت نے کوئی گل کیتی نا تے پھر عمر دی تلوار ہی فیصلہ کر دے پھر عمر دی تلوار ہی فیصلہ کر دے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا رب تواڈے مقدس جسم تے گندی مکھی نہ بیٹھ دے اور تواڈے بستر تے اوتے کسی گندی عورت نو بیٹھ لیٹن دے گا. حاضرین محترم بولے حضرت عمر فاروق اور پھر کچھ بولے جو بولن دا حق سی بس بالکل آخری ہے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا اے ابو بکر عائشہ رضی اللہ عنہ کتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں دیاں آئیاں نے کمرے دے اندر رہ کے رو رہی ہیں. حاضرین محترم کسی عام عورت تے بہتان لگے اس تے کتنا مشکل وقت آنا تے ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
تے بہتان لگیا ہوا حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے کے گیا کمرے دے اندر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گل کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عائشہ اگر تیرے کو ایسا معاملہ ہو گیا میں نے دس دے میں رب دا رسول آ تیرے واسطے استغفار کراں گا رب معاف کر دے گا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہویا ہی نہیں تو میں کس طرح آخا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نال یہ فرمانیاں نے کہ میرے اوپر وہ دن گزرے 2 دن اور 2 راتاں اتنے سخت گزرے آپ فرمانیاں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو تشریف لے کے آئے تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھول گیا میں کیا ہے اللہ دے محبوب نبی میں آج وہی گل آکھنی ہے جڑی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے آکھی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون عالم محترم ادھر گل بات ہو چکی ادھر اللہ رب العالمین کی طرف جبرائیل امین سورہ نور دی آیات بینات لے کے حاضر اے انجے ہی 2 رکوع عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی شان چرب لازم نہیں کی سورہ نور کے 2 رکوع 18 آیتاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے شان دے اندر حق دے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کی اور حاضرین محترم جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی تو محبت سی کی پیار سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دنوں دے اندر جتنے دن گزرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی گل نہیں صرف ایک دبائے اپنی زبان چ انہاں دے الفاظ نکلے سن جڑے ملدے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تے زمانہ جاہلیت دے کس طرح دا کام کبھی سوچیا نہیں کلمہ پڑھن تو بعد کس طرح سوچ سکتے ہیں حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمان جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی دم مبارک کم رہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے نے اور ام رومان جڑی آپ کی والدہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے نے اے عائشہ دعا کر اللہ رب العالمین کی طرف وحی نازل ہو رہی ہے اے جڑی وحی نازل ہو رہی ہے یقیناً ساڈے واسطے نازل ہو رہی ہے دعا کر اللہ رب العالمین ساڈے حق دے اندر نازل مزاج شناس نبوت ہر چیز نو سمجھے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہن جڑی آیات نازل ہو رہی ہیں نا اے ساڈے واسطے ہی نازل ہو رہی ہیں دعا کر اللہ رب العالمین ساڈے حق دے اندر نازل اللہ رب العالمین نے پھر 18 آیتاں ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ولولا استمیتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا او الفاظ جڑے حضرت فوزیات رضی اللہ عنہ نے آخر سبحانک ھذا بہتان عظیم حاضرین محترم اے شان ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی 17 رمضان شریف ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہے ان ایام کو یاد رکھو 21 رمضان شریف انشاءاللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک کے حوالے نال اس جمعے تے بھی اعلان کیتا سی اگلا جمعہ انشاءاللہ مکمل حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شان دے حوالے نال اٹھایا جا سی سارے ساتھی جمعے والے دن بھی کوشش کرو ٹائم نال مسجد تشریف لے کے آؤ اور اگلے ہفتے والے دیہڑے اڈے والی مسجد کے اندر ختم قرآن عظیم و شان محفل ہونی اس کے اندر کتاب بھی اور بھی شاید کسی کا ہے میرا ہی بیان ہے سارے ساتھی کوشش کرو ضرور اس کے اندر شرکت کرو اور اس کے علاوہ اپنی جامعہ مسجد کے اندر اگلے سوموار والے دن انشاءاللہ اس کو بعد اگلا سوموار آسی سوموارے والے دیہڑے جامعہ مسجد کے اندر ہے اور منگل والے دیہڑے حسین ابن علی مسجد کے اندر انشاءاللہ محفل دا کہ ماں ضرور بھائی دس کے بیان بھی لازمی اعلان کر چھوڑو سارے ساتھی انہاں محفلوں کے اندر ضرور شرکت کرو اور شرکت فرما کے ثواب دار